بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک طویل ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ایمان کی صورت اور اس کی حقیقت۔ ایک ہے ایمان کی صورت اور ایک ہے حقیقت۔ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے یہاں جو لوگ جاتے تھے ایمان کی صورت کو حقیقت سے بدلنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی صاحب کے یہاں تشریف لے جانے لگے، گھر کے کسی نے کہا کہ اشرف علی اب کہاں جا رہا ہے؟ میرے دیوبند سے پڑھ کے آیا، پھر اب کہاں چلا؟ حاجی صاحب کے جائے۔ کہا اب تک پڑھا ہے، اب گننے کے لیے گئے ہیں وہاں مکہ معظمہ گئے۔ اب جو بھی اس کا مفہوم ہو ہم تو نہیں سمجھا سکتے، اس کو تو باطنی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ یہی دعا کر لو بھائی کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ایمان سے ہم لوگوں کو مشرف فرمائے، حقیقت ایمان سے مشرف فرمائے۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے، اور اطمینان نفس، یہ نفس کا مطمئن ہو جانا، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ آنا جانا اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت ہے۔ اب بھی نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے، اور اطمینان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت اچھے حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ تصدیق بالقلب، قلب سے مان لینا، دل سے ماننا، اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے، اور اطمینان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اطمینان نفس سے مراد یہ ہے مقتضائے شریعت، مقتضائے طبیعت اور مقتضائے طبیعت۔ مراد یہ ہے کہ ایمان مقتضائے شریعت اور مقتضائے طریقت بن جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ طبعیت قلب میں ہوتی ہے، اتباع۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، اللہ ہم سب لوگوں کو اس ایمان کا مزہ چکھا دے دنیا میں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حدیث ہے کنز العمال سے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبعی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تھانوی نے کہا کہ اسی کو میں نے نقل کیا شاید۔ اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینان نفس مراد ہے۔ اس حدیث میں
ایمان سے یہی اطمینان نفس اللہ ہم کو اطمینان نفس عطا کرتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہاں بہت سنایا ہے اس کو، بہت سارے سال پہ مکہ میں بھی سنایا ہے، یہاں بھی سنایا ہے، لیکن بولنے سے وہ کتاب نہیں ملی۔ اب سر اس کو نکالتا ہوں میں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، اب لوٹو اپنے رب کی طرف، بہت رہ چکے دنیا میں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ ہمارے دربار میں آ سکتے ہو۔ اب تم اس لائق نہیں تھے اب تک کہ ہمارے یہاں آتے، لیکن تم نے اپنے نفس کو مٹایا تو اللہ نے تم کو بڑھایا۔ نفس کو تم نے مٹی میں ملایا تو اللہ نے تم کو عرش پر بلایا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، اللہ ہم سب لوگوں کے نفس کو ایسے ہی بنا دے۔ حضرت وغیرہ بالکل بےتاب رہتے تھے، مریض چاہتے تھے کیسے کیسے یہ چیزیں قلب میں لوگوں کے آ جائیں۔ بہت بہت محنت کیا اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اطمینان۔ اللہ من اسلک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبعی خواہش میری لائی ہے شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ سب مضمون ہے۔ اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینان نفس مراد ہے۔ یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیریں معلوم ہونے لگے۔ اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنا خیال اور معمولی وسوسہ بھی آگ میں جلنے سے بدرجہ زائد اس پر شاک ہو گرا۔ سنا چکا ہوں پہلے بھی، سالوں پہلے، بلکہ مکے میں بھی سنایا ہے، بہت لوگ رہتے ہیں۔ یہاں پہ اسی لیے آئے ہیں کہ یہ ایمان ہم کو حاصل ہو جائے۔ یہاں بھی وہی خوش خوش ایمان لے کے چلے جاؤ، نہیں کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب بہت بیان کیا اس پر، مکے میں بیان کیا ہے، تمام لوگ رہتے ہیں۔ ہمارا شیر محمد صاحب نے دیا تھا کتاب راستے میں، ہے نا، کیا پتہ نہیں۔ اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینان نفس مراد ہے، یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیریں معلوم ہو، اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنا خیال اور معمولی وسوسہ بھی آگ میں جلنے سے بدرجہ زائد اس پر شاق و گرا ہو۔ تھانوی ترجمہ ہے، تھانوی ترجمہ ہے نا یہ؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بیان ہے، یہ نہیں کہ ہماری طرف ہے تو غلط ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیسے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی ایسے ہی بنا دے ہم سب کے۔ اس حدیث میں ایمان سے بھی اطمینان نفس مراد ہے، یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ و شیریں معلوم ہو۔ ہم لوگ یہی تھے، حضرت محمد صاحب تشریف لائے، کوئی کام تھا، وہ کام نہیں ہوا تو ہم لوگوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کیا، یہ پہ بگڑ گئے
یہ جب کام نہیں ہوا تھا تو آگے بڑھنا چاہیے تھا تم لوگوں کو، بہت رکنا نہیں چاہیے تھا. جب ایک کام تھا حضرت سے اس کا تعلق تھا محاورہ، تو آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، کوشش کرنا چاہیے. یہ کہ تھک کے بیٹھ گئے نہ، بہت ڈالا. اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینان نفس ہے، یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالی اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیریں معلوم ہو، اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنا خیال اور معمولی وسوسہ بھی آگ میں جلنے سے بدرجہ زائد اس پر شاق و گرا ہو. ایمان کی اسی کیفیت، ایمان کی اسی کیفیت اور حالت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ کھلا ہوا ایمان ہے. ذاک حاشا وکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں، یہ مراد نہیں کہ معصیت کا وسوسہ مراد یہ ہے، میں چھوٹی طرح پڑھا ہوں، مراد یہ ہے کہ جب قلب میں کفر اور فسوق اور اس عصیان کی کراہت اور ناگواری اس درجہ راسخ ہو جائے کہ معصیت کا وسوسہ اور خیال بھی اس قدر شاق اور گرا ہو کہ آگ میں جلنا آسان ہو، آگ میں مگر منہ کرنا مشکل ہو. تب یہ ہو راسخ ہو جائے کہ معصیت کا وسوسہ اور خیال بھی اس قدر شاق اور گرا ہو کہ آگ میں جلنا اس سے آسان معلوم ہوتا ہو. تو اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح ایمان فرمایا. بہت پیار کیا میں نے مکے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی ایمان معصیت کا وسوسہ بھی نہ آنے پائے. وَلَہَذَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، وَإِن زَنَا، بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان بالکل نکل جاتا ہے. اس حدیث میں ایمان سے اسی یقین اور اطمینان کا ظاہر ہونا مراد ہے. اور حق شانہ تعالیٰ کے ارشاد میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان اول سے تصدیق قلبی مراد ہے، اور اور دوسرے ایمان سے ایمان نفس، یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا مراد ہے. وہ قلب، یہ نفس بھی مطمئن ہو جائے. کما قال اللہ تعالی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی. جب آدمی مجاہدات کرتا ہے تو یہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا بنا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے نفس اللہ کی طرف لوٹ جا، تو اللہ سے راضی، تجھ سے اللہ راضی. حق تعالیٰ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسے ایمان بمعنی اطمینان نفس کو مزاد نجات نے قرار دیا. بے پایا رحمت سے ایمان کی صورت یعنی تصدیق و اقرار لسانی ہی کو قبول فرما کر عذاب جہنم سے نجات اور دخول جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. ہاں، تقرب
اور وصول اللہ کا مرتبہ بغیر اطمینان نفس اور یقین کامل کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جہنم سے نجات ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لکھ رہے ہیں، لیکن اصل جو دولت ہے وہ تو جب تک دل میں وہ چیز نہیں آئے گی اس وقت نہیں حاصل ہوگی۔ ایمان سوری اور ظاہری اگرچہ ایمان حقیقی کے لحاظ سے بہت معمولی و ادرج ہے، ایمان سوری صورتی ایمان اور ظاہری اگرچہ ایمان حقیقی کے لحاظ سے بہت معمولی اور ادرج ہے، مگر کفر اور شرک کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور ارفع۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان، اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وإن زنا وإن سرق، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ معاذ اللہ، اس حدیث سے زنا اور سرقہ کی اجازت مقصود نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں، تم کسی طرح لا الہ الا اللہ کہہ کر کفر اور شرک کے دائرے سے نکل آؤ۔ زنا اور سرقہ اگرچہ فی ذاتی کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، مگر کفر اور شرک کے سامنے سب ہیج ہے۔ بخار اور زکام اگرچہ فی حد ذاتی مرض اور بیماری ہے، مگر سل اور جزام کے مقابلے میں عافیت ہے۔ تھاری لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بخار کی طرح زنا اور سرقہ کا مرض بیان فرمایا، وہاں یہ اشارہ فرمایا کہ لا یزنی الزانی، اللہ تعالیٰ بہت طویل مضمون، بہت عمدہ مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وإن زنا وإن سرق، زنا اور سرقہ کو کفر کے ساتھ وہی نسبت ہے جو بخار اور زکام کو سل اور جزام کے ساتھ ہے۔ ہرقل شاہ روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور دریافت کیے تو اس میں یہ بھی دریافت کیا کہ کوئی شخص آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تب ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایسے ایمان ہوتا ہے جب قلب میں آ جاتا ہے تو بڑھتا ہے کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَائِرَ الْقُلُوبِ، ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جب اس کی مسرت دلوں میں رس بس جاتی ہے تو وہ پھر کسی طرح نکل نہیں سکتی۔ اللہ ایسے ایمان سے ہم لوگوں کو نوازے۔ پھر سنائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اس جگہ بشاشت سے وہی ایمان نفس اور انشراح صدر مراد ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہی حقیقی ایمان ہے جس کے بعد مرتد ہونا ناممکن ہے۔ بہت حامی لکھ رہے ہیں میرا خیال۔ چنانچہ حضرات صوفیہ کے ارشاد ہے، انما یرجع من رجع، جز این اس کے ہر شخص واپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی سے واپس ہوتا ہے، منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد کوئی واپس نہیں ہوتا۔ اور اس دعا معصورہ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، ایسا ایمان چاہتا ہے کہ وہ ارتداد نہ ہو، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد ارتداد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اے اللہ تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد ارتداد نہ ہو سکے، میں اسی ایمان کی طرف اشارہ ہے،
ورنہ ایمان سوری کے بعد مرتد ہونا ممکن ہے. وہ ایمان جس کے بعد ارتداد ناممکن ہو وہ یہی ایمان ہے جس سے نفس مطمئن ہو جائے. اچھی طرح اللہم انا نسألک ایمان لا یرتد. اللہم انا نسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. معارف القرآن ادریسی اس میں مضمون ہے. اس کو پھر دیکھیں گے اس کو اور تفصیل سے. ایمان کے وجودی مراتب بہت اس میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان حقیقی سے مشرف فرمائے. رسمی نہیں، اصلیت اس کے آنا چاہیے، حقیقت اس کی آنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. بزرگوں کے پاس اسی ایمان حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. حضرت تھانوی کوئی سے جانے لگے، حضرت حاجی صاحب کے جا رہے تھے چادر، لیکن نے کہا ابھی اتنا تم دیوبند پڑھے ہو، ابھی تم کو باقی ہے حضرت حاجی صاحب کے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کے گھر کے. تو کسی نے کہا نہیں، اب تک وہ پڑھنے گئے تھے، اب گننے کے لیے وہاں جا رہے ہیں حضرت حاجی صاحب کے. یہ دیوبند سے ظاہری ایمان سب تو حاصل کر لیا، لیکن گننے کے لیے مکے جا رہے ہیں. اب یہی سے مراد ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان حقیقی سے مشرف فرمائے. ایمان ہے پھر وہ ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے. بہت ہی اچھی دعا. اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سننا، اس ایمان کے لیے جس نے اپنے کو جھکایا مٹایا، اللہ نے کیسی بڑی دولت دی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایمان سے. اچھی دعا ہے. اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. آپ سب لوگ مومن دعا کیجیے ہم سب لوگوں کو ایمان کامل نصیب ہو جائے. طریقے کی بات ہے. ایمان جو ہے وہ طریقے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہاں تک پہنچ جائے. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ایمان کا وہ درجہ جو اس درجے پر جس کے بعد ارتداد نہ ہو، ایسے ایمان سے ہم تو کو فیضیاب مشرف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب مضامین یاد رکھنے کے لیے ہیں، پیش نظر رکھنے کے لیے ہیں، حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا. اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ